بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ معروف عالم دین علامہ طالب جوہری انتقال کر گئے۔ علامہ طالب جوہری کا یہ روز سے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ علامہ طالب جوہری کے بیٹے ریاض جوہری نے تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اس افسوسناک خبر کے بارے میں بتاتے چلیں کہ معروف عالم دین علامہ طالب جوہری انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، اور اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، بس چند دقیقے اور۔ علامہ طالب جوہری نے بارگاہ حسینی میں لبیک کہہ دیا، دامن شفاعت میں منتقل ہو گئے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تقریب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے محبوں کو کہاں آتی ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب قابل احترام شخصیت، جن کی پیدائش بہار انڈیا کے ایک معزز عالم گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد بھی عالم تھے، جن کا نام مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر تھا۔ علامہ طالب جوہری پاکستان کے ایک ممتاز عالم دین، مذہبی رہنما، عوامی اسپیکر اور اردو شاعر تھے۔ آپ نے پوری دنیا میں اسلامی موضوعات پر بے تحاشا تقریریں کی ہیں، اور زیادہ تر آپ کی مجلس کا محور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہوا کرتی تھی۔ علامہ طالب جوہری کی خاص طور پر شناخت مجلس شام غریبہ کے حوالے سے ہوئی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، اور ایک لفظ سے جا رہا ہوں مصائب کی طرف، ایک لفظ سے۔ عاشور کا دن شروع ہوا اکبر کی اذان سے، ختم ہوا حسین کے سجدے پر۔ علامہ طالب جوہری ایک طویل عرصے تک پی ٹی وی پر فہم القرآن کا پروگرام کرتے رہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کے سنا دینا، یہ آیات کی بات۔ نفسوں کا تزکیہ رسول کریں گے، کتاب کی رسول دیں گے، حکمت کی تعلیم رسول دیں گے، اور قرآن رسول سنا دیں گے۔ بھائی بہت توجہ رہے۔ علامہ طالب جوہری نے اپنی زندگی کے تقریباً 80 سال دین مبین کی خدمت انجام دی۔ علامہ طالب جوہری ایک بہترین استاد، بہترین شاعر، بہترین ادیب، اور خطابت میں انہوں نے خود کو ایک مکتب کے طور پر ثابت کیا۔ یہودی آئے، اور یہودیوں نے آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ذرا اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں۔ بھائی توجہ رہے، آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اب جواب آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ، وہ کون جس کے متعلق سوال کر رہے ہو؟ اللہ بے مصرف استعمال نہیں کرتا۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ وہ کون جس کے متعلق سوال کر رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اور عالم اسلام میں ایسی شخصیات، ایسے عالم بڑی مدتوں، بڑی محنتوں اور بڑی ریاضتوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف تشیع میں قابل احترام ہیں، بلکہ اہل سنت بھی اپنے درس قرآن کی وجہ سے منطقی انداز میں ان کے لیکچرز میں شرکت کرنا پسند کرتے تھے۔ علامہ طالب جوہری صاحب ایک گوہر نایاب تھے۔ علامہ طالب جوہری نے علامات ظہور مہدی اجل اللہ تعالی فرج، حدیث کرب و بلا، ذکر معصوم علیہ السلام، نظام حیات انسانی اور حرف نمونہ جیسی بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ علامہ طالب جوہری صاحب کی بیش قیمت خدمات میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے تفسیر قرآن لکھی۔ تمام فرقوں کے لوگ آپ کو بے حد پسند کرتے تھے اور بہت محبت و عزت کرتے تھے، اور آپ کو انتہائی قابل احترام، اعتدال پسند مذہبی اسکالر کے طور پر دیکھتے تھے۔ آپ کی تقریروں میں ہمیشہ محبت اور اتحاد کا پیغام پایا جاتا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ علوم اہل بیت علیہ السلام کو نشر کرنے میں صرف کیا۔ توحید نعمت ہے، توحید نعمت ہے۔ یا علی مثلوں کا فی الناس کا مثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ جیسے قرآن کے سارے سوروں میں سورہ توحید ہے نا، ویسے سارے انسانوں میں تو ہے۔ بھائی بتلانا کیا چاہ رہے تھے؟ بھائی سارے قرآن پہ ایمان لاؤ، اگر توحید پہ ایمان نہیں ہے تو ایمان منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو سب کو مانو، اگر علی کو نہ مانا تو ایمان منہ پہ مار دیا جائے گا۔
یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔